الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد جمعیت علماء ہند کے بنیادی عہدیدار اور ورکرز اور جمعیت علماء ہند کی روح یعنی علماء کرام، میں پہلے تو آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی جمعیت علماء کی زندگی ان دنوں میں 100 سال کی زندگی پوری ہونے پر ہے۔ یہ بنیاد رکھنے والوں کی اخلاص اور للہیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی قائم کردہ جماعت کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور ہر زمانے میں اس کو ایسے افراد ملتے رہے جو اس جماعت کی جڑوں کے اندر پانی ڈالتے رہیں اور جماعت کو زندہ رکھتے رہیں۔ یقیناً یہ ان کے اخلاص اور للہیت کا پھل ہے کہ 100 سال پورے ہونے پر یہ جماعت اس علاقے کے اندر کام کر رہی ہے اور افراد اس کی پالیسی، اس کی سیاست اور اس کے نظریات سے متفق اور متحد ہیں۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس نام کو کہاں سے لیا میں نہیں سمجھتا۔ علماء کی ایک جماعت کی حیثیت سے دنیا کے اندر جہاں ضرورت پیش آ رہی ہے وہ اس نام کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے متوسلین، اپنے شاگرد، اپنے متعلقین کو جمعیت علماء کے نام سے جماعت قائم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں اپنے اس خانوادے کے اندر جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے چلا ہے، آپ اپنے جس بزرگ کا نام لیں، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے متوسلین اور انہیں کے خلفاء میں سے۔ البتہ شاگردوں کا رشتہ
سب سے زیادہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اس شخص کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ حضرات پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ استاذ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو جو اس کے دماغ اور سینے کے اندر ہے شاگرد کو منتقل کر دے۔ یہ دنیا کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے اندر اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہمارے اکابر کا جو سلسلہ چلا ہے اس کے اندر تنہا ایک آدمی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے جس کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت معاف کیجیے گا، those ulama who don't understand Urdu, there is English translation taking place at the back. اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جو ان کے دماغ اور سینے کے اندر علم ہے وہ اپنے شاگرد کے اندر منتقل کرتے تھے۔ یہ ایک کمال ہے۔ اگر کشمیر میں وادی لولاک سے ایک بچہ اٹھا اور تقدیر کی بات ہے کہ اس کو شیخ الہند کی تلامذہ تلمیذ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، انور شاہ کشمیری بن گیا۔ اگر مفتی کفایت اللہ صاحب جو آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ ایک حجام گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اللہ نے اس کی تقدیر سے شیخ الہند کا تلمذ عطا فرما دیا، مفتی اعظم بن گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے ایک گھر میں پیدا ہوئے مگر شاگردی شیخ الہند کی ملکی مجدد ملت بن گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نام خاندان میں پیدا ہوئے، ایسی جگہ جو کوردہ علاقہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نالیاں صاف کی گھر کی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تلمذ شیخ الاسلام بن گئے۔ کسی اور استاد کے اندر یہ کمال نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے دل کے اندر جو قوت اور طاقت احقاق حق کی پیدا فرمائی تھی اور باطل کو باطل بنا کر پیش کرنے کے لیے، وہ ایسا تھا جیسے پہاڑ ہو کسی چیز کا۔ یہ بات ایک بہت مشہور ہے کہ انگریز جیسی طاقت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا ہے، وہ حکومت بھی ان افراد میں سے کسی ایک فرد کو خرید نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے ساری دنیا کے اندر کام کیا، کیونکہ جب ایک علماء کا جلسہ ہے اس لیے علوم و فنون کو چھوڑیے، جمعیت علماء کے اس نام کو تنہا ہندوستان کے اندر استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے یہاں 23 میں جمعیت علماء کو قائم کرنے والے آدمی پہنچے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ تعلق ان کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں براہ راست نہیں تھا، لیکن حضرت مفتی اعظم سے تعلق تھا۔ مفتی اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے سیدھے کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر مفتی اعظم ہی محرک اول تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بات چل رہی ہے کہ مالٹا میں ان لوگوں کو معاف کرنے کے بعد واپس وطن بھیج دیا جائے گا. ان کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا جمعیت علماء کے نام پر. استاد محترم آئیں گے تو اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑیں گے. اس سے پہلے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. کوئی ایسی وجہ نہیں ملتی, کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا. حضرت تو مالٹا کی جیل میں تھے, لیکن جو بھی خطوط اور جو چیزیں چلتی تھیں وہ انتہائی رازداری کے ساتھ چلتی تھی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی سبیل ایسی ہوئی ہوگی کہ پلیٹ فارم کو تیار کیا جائے. 1919 کے اندر یہاں پلیٹ فارم تیار ہوا ہندوستان کے اندر, اور نام یہی جمعیت علماء کا دیا گیا. اس سے پہلے جمعیت علماء کا نام دیا جا چکا ہے, آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو, کہ الجزائر کے اندر فرانس کی حکومت تھی جس نے الجزائر کو اپنی مٹھی میں پکڑا رکھا تھا. الجزائر کے دو مجاہد, ایک مجاہد عبد الحمید بن بادیس ہیں. یہ بادیس ایک خاندان ہے قدیم وہاں, جو کسی زمانے میں الجزائر پر حکومت کیا کرتا تھا. اسی خاندان کے فرد ہیں عبد الحمید بن بادیس, بڑے متحرک آدمی, اور ایک دوسرے ہیں سید بشیر ابراہیمی. یہ دونوں کے دونوں سن 1900 کی ابتدا سے لے کر سن 1915 تک تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہ الجزائر سے مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں آ کر کے انہوں نے پہلے سے بھی پڑھے ہوئے ہوں گے, لیکن یہاں آ کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. وہ خود لکھتے ہیں, ان کا ایک رسالہ ہے بن بادیس کا الشہاب, جس کے نسخے مختلف پرانے مکتبات کے اندر مصر کے ملتے ہیں. وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میں پہنچا مدینہ منورہ کے اندر اور میں پڑھتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں مختلف وہ علوم و فنون جو ہندوستان میں پڑھائے جاتے تھے, منطق ہے, فلسفہ ہے, علم کلام ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, یہ تو کتابیں جو ہمارے درس کے اندر ہوتی ہیں, معقولات منطق بھی ہے. چونکہ حضرت نے یہاں سب پڑھا تھا, اس لیے مدینہ منورہ میں جو مدرسین تھے ان کے اندر حضرت کا سبق بہت معروف تھا. وہ آ کر کے اس میں بیٹھے, ان پر اثر ہوا. وہاں ان کے ایک اور استاد تھے شیخ حمدان البنیسی. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ حمدان سے ذکر کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے, میں ہندوستان چھوڑ کر, میں الجزائر چھوڑ کر مدینہ منورہ میں ہجرت کر دینا چاہتا. انہوں نے الجزائر کے حالات کو سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ بہت اچھی چیز ہے, بڑا اچھا نظریہ ہے, آ جاؤ اور یہاں ہجرت کر جاؤ. پھر میں نے شیخ حسین سے, چونکہ عرب کے اندر مرکب نام نہیں ہوتے, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ حسین ان کا نام ہے, ان کے والد کا نام احمد ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر انہوں نے, میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ الجزائر ایک اسلامی ریاست ہے, ملک ہے, جس کے اوپر فرانس کا غلبہ ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تم جاؤ اور جا کر وہاں اپنے ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے کام کرو,
اور انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں جماعت قائم کی تھی وہ جمعیت علماء الجزائری کی تھی. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے یہ سب کے سب کی، چاہے وہ مفتی کفایت اللہ ہو، چاہے وہ حضرت مدنی ہو، انہوں نے جس طرح علوم ظاہری کتابی علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اسی طرح وہ نظریہ ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے جہاد کرنا، یہ نظریہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرا ایک کتاب کا عالم ہی نہیں تھا، بلکہ اس کو جو حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علم ملا تھا، اس علم کے اندر اس علم ظاہری کے ساتھ ساتھ یہ علم کہ مسلمان قوم جہاں رہے کسی کی غلام بن کر نہ رہے بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہو. یہی ہندوستان کے اندر ہوا، یہی الجزائر کے اندر ہوا. اگرچہ عبدالحمید بن بادیس رحمہ اللہ کا انتقال سن 40 میں اور ایک روایت ہے سن 1941 میں ہو گیا. ابھی تک الجزائر آزاد نہیں ہوا، لیکن کنارے پر پہنچ گیا تھا. سید بشیر ابراہیمی زندہ تھے، الجزائر آزاد ہوا. وہ الجزائر کے لیے برابر ہتھیار بھیجتے رہے، اور جب الجزائر آزاد ہوا تو آزادی کے بعد الجزائر کی بنیادی مرکزی مسجد میں سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ سید بشیر ابراہیمی نے دیا. یہ دونوں کے دونوں لوگ ایک واسطے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے. میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا یہ نام وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد وہ وہی تعلیم تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہی تعلیم حضرت مدنی کے پاس تھی، وہی تعلیم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. انہوں نے قائم کیا، اور یہ بنیاد تھی کہ جمعیت علماء کا کوئی ممبر غیر عالم نہیں ہو سکتا. ملک کی آزادی سے پہلے تک، ملک کی آزادی کے بعد تک یہ چیز رہی ہے کہ جمعیت علماء کا ممبر صرف عالم دین ہی ہو سکتا ہے، غیر عالم نہیں ہوگا. ملک جب آزاد ہوا تب اس کے بعد کلکتے کے اجلاس کے اندر یہ بات آئی پیش کہ جمعیت علماء کو اب عام کیا جانا چاہیے، اس میں غیر. اس وقت بھی مخالف حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ بہت جماعتیں ہیں، کانگریس ہے ملک کے لیے کام کرتی ہے، جمعیت علماء کے جماعت کو صرف علماء کی جماعت بنانا چاہیے. مگر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی رائے یہ نہیں تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ پڑھائی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس کے اندر کسی بنیاد پر شریک نہیں ہوئے، اس مجلس کے اندر اس تجویز کو پاس کر دیا گیا. لیکن بہرحال جمعیت علماء اس طرح بنی کہ اس کے اندر اپنی شرط ہے کہ صدور جمعیت علماء کی، چاہے مرکزی صدر ہو یا صوبائی صدور ہو، وہ عالم دین ہوگا، غیر عالم صدر نہیں بنے گا. یہ آج تک چل رہی ہے، کب تک چلتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. جمعیت علماء کا کام ہمارے یہاں، میں ہندوستانی کی بات کرتا ہوں، ملک کی آزادی سے پہلے وہ اپنا ایک سیاسی نقطۂ نظر رکھتی تھی، اور اس میں بنیاد یہ تھی کہ ملک کو غلامی سے آزاد کرایا جائے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کیا جائے. اور وہ پیش کرتے رہے. علماء میں بہت بڑی تعداد ہے جو شہید بھی ہوتی رہی ہے. سن 1857 کے اندر آپ حضرات اگر کتابوں کو دیکھیں گے، روشن مستقبل، اس
کے بعد روح روشن مستقبل اور دوسری کتابیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے بنیاد ملک کی آزادی کی علماء ہی نے اٹھائی. سن 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ملک خدا کا ہے، آدمی جمہور خدا کے ہیں، حکومت بادشاہ سلامت کی ہے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. 1803 میں تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سب سے پہلا آدمی تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ آج ملک غلام بن گیا. غلامی کے اس خوف کو نکالنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اس کے بعد یہ چیز چلتی رہی. اس چیز کے چلنے کے بعد حضرت مولانا کے اوپر بڑی آفتیں آئیں. ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے مدرسے کو ختم کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قلف کر لیا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر آئی. لیکن انہوں نے اپنے اس راستے اور نظریے کو چھوڑا نہیں. یہ عالم دین ہی کا کام تھا. بلکہ موت سے پہلے 1824 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن 1924 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ یہ اپنے شاگردوں کو متعین کر کے گئے ہیں. انہوں نے غلط کہا، 1824 میں شاگردوں کو متعین کر کے گئے کہ وہ اس کے لیے کام کریں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، سن 24 میں ان کا انتقال ہوا. اسی کے بعد سے انہوں نے سارے ملک کا دورہ کیا اور سن 31 کے اندر 1831 کے اندر سب سے پہلا جہاد آزادی ہوا اور دونوں اس کے اندر شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر سن 1857 میں 31 کے بعد 26 سال کے بعد دوبارہ محاذ ان کے شاگردوں نے قائم کر دیا. اور یہ سن 1857 کے اندر ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا جہاد تھا، مگر وہ نہیں جانتے یہ دوسرا جہاد تھا. سب سے پہلا جہاد سن 1831 میں تھا جس میں یہ دونوں شہید ہوئے. اس کے بعد اس جہاد کے اندر انہوں نے ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن خدا کی تقدیر اور اس کی منشا ہے اس کے اندر بھی ہزیمت ہوئی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیل چلے گئے. حضرت حاجی صاحب کو ان لوگوں نے چھپا کر کے مکہ معظمہ بھیج دیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی گرفت سے باہر رہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ دلی کے اندر 33,000 علماء کو شہید کیا گیا. 33,000. دلی جو شاہان مغلیہ کا مرکز تھا، اس دلی کے اندر 33,000 علماء ہی نہیں، جس کے اوپر علامت ہے لباس کے اعتبار سے کہ یہ عالم دین ہو سکتا ہے، اس کو پھانسی دے دی. یہ ایک مقصد بنا کر کے علماء چلے ہیں ملک کی آزادی کا، اور اس کو چھوڑا نہیں. ہمارے اکابر لگے رہے اس کے اوپر. ایک فتویٰ شائع ہوا، آپ حضرات کی نظر سے شاید کہیں گزرا ہو، جس کا نام تھا نصرت الابرار. کیا ہوا؟ کانگریس کا وجود 1880 سے لے کر کے 85 ان 5 سالوں کے اندر ہے. تو کسی شخص نے یہ پوچھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہندوؤں کی ایک جماعت بنی ہے کانگریس، جس کا منشا ملک کی آزادی ہے. آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے ملک کی آزادی میں اس کے ساتھ شریک ہونا
جائز ہے. کوئی اگر دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی کے لیے اس کا ممبر بن کر کام کرنا جائز ہے. اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار. پرانی یونیورسٹیوں میں کتب خانوں کے اندر وہ نسخے اس کے آج تک موجود ہیں. بعض کتابیں جو پاکستان سے شائع ہوئی اس میں اس کو نقل کیا گیا ہے. ہمارے اکابر کسی وقت چین سے نہیں بنے. مقصد کیا تھا؟ حکومت کرنا نہیں تھا. صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ غلامی کی زندگی ہم کسی بھی قوم کی چاہے وہ کوئی بھی ہو غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کریں. ہم آزاد ہیں, آزاد بن کر کے رہیں گے. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر کتنی تڑپ تھی. میں آپ کو سناتا ہوں. مالٹا سے جب وہ واپس آئے تو جب جہاز ان کا گودی کے اوپر پہنچا تو انگریز نے ریاست بہاولپور جو پاکستان کے اندر ہے, ان کے جو سیکریٹری مدار المہان گویا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ موجود تھے, ان کو بھیجا کہ جائیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ اب وہ انگریز کی مخالفت کو چھوڑ دیں. بوڑھے ہو گئے ہیں, ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر کام کریں. چنانچہ وہ جہاز گودی پر لگنے سے پہلے کشتی میں سوار کر کے ان کو بھیجا گیا, اوپر چڑھایا گیا اور وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور کہا کہ حضرت آپ چلے گئے, جو آپ سے حدیث پڑھتے تھے درسگاہ سنی ہو گئی, جو حلقہ اثر سے جو آپ کا تصوف کا حلقہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, لوگ پیاسے ہیں. آپ نے پوری زندگی انگریز کی مخالفت کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. نہایت بھی انگریز کی حکومت کو ملک کے اندر موجود ہے. اس لیے ہماری رائے ہے کہ اب آپ تشریف لائیں اور بیٹھ کر درس دیں حدیث کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی لائن سے جو لوگ تشنا ہیں ان کو راہ حق کی ہدایت عطا فرمائیں اور اس مسئلے کو چھوڑ دیں. اب دیکھیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ اپنی بات کر چکے, کام میں کہہ چکا. فرمایا جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے جینا تو جینا, محمود کو اس سرزمین پر مرنا بھی گوارا نہیں. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہندوستان میں آ کر یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے, اور یہ فرمایا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے چلنے کی, گھومنے کی. میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری 4 بھائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہندوستان کے گاؤں در گاؤں لے جائے. میں ہر گاؤں گاؤں میں جا کر یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. دیکھیے اس آدمی کے دل میں تڑپ کیا تھا. جمعیت علماء ہند حقیقت اسی آدمی کا تصور ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا, اور ان لوگوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اب تک امرتسر کے اندر بنیاد ہوئی, آج بھی وہ مسجد سب سے بڑی مسجد امرتسر کے اندر گزر گیا, لیکن وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے, اور اس مسجد ہی کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں نے بنیاد رکھی تھی. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو صدر بنایا, مگر عارضی صدر. کیا مطلب؟ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے مستقل صدر شیخ الہند بنیں گے.
چنانچہ عارضی صدر حضرت مفتی جواد اللہ صاحب بن گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 19 میں بنی. سن 20 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. سب سے پہلا اجلاس عام جمعیت علماء کا دلی کے اندر ہوا حضرت شیخ الہند کی تشریف آوری پر, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل صدر بنایا گیا. لیکن تقدیر کی بات ہے, حضرت بیمار تھے, ان کے خطبہ صدارت کوئی خود نہیں وہ پڑھ سکے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھا, اور اس کے 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. پھر اس کے بعد صدر مفتی جواد اللہ صاحب کو بنائے گئے. جمعیت علماء اپنے طریقے کے اوپر کام کرتی رہی. میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مالٹا میں تھے, اس کے پیچھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے مر گیا. جب واپسی ہوئی تو یہ سوچ کر آئے کہ حضرت کو وہاں پہنچا کر کے پھر میں جاؤں گا. واپس ہندوستان آئے, حضرت سے پوچھا اجازت چاہیے کوئی, تو غلام تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے, مالٹا میں یہی کام کیا خدمت کا. تو یہ کہا کہ میں اجازت توقع نہیں ابھی نہیں. حضرت نے پھر جب تھوڑے دنوں کے بعد سنایا نہیں ابھی نہیں. حضرت بیمار ہوئے, یہاں تک کہ حضرت کا انتقال ہونے لگا. حضرت شیخ مولانا ابو کلام آزاد نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے علوم کا جاننے والا ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف شاگردوں سے کہا, مگر لوگوں نے عذر کر دیا. نے کہا میری والدہ تیار نہیں, کلکتہ جانا تھا. انہوں نے مسجد ناخدا جو کلکتے کی سب سے بڑی مسجد ہے, اسی کے اندر, اسی کے کنارے پر میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں چند کمرے ہیں, ان کے اندر مدرسہ قائم کرنا چاہا تھا. آخر میں جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال قریب تھا, بیمار تھے, دلی میں تھے, انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ ولی حسین احمد تم چلے گا, ان کا اصرار ہو رہا ہے. حضرت میں جو آپ حکم دیں گے میں وہ کروں گا. چنانچہ حضرت کو بھیجا. مجھ سے مولانا جلیل صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پروردہ تھے, انہوں نے بتایا کہ حضرت کا ہاتھ لیا اور اپنے چہرے پر, اپنے سینے پر پھیرا, اور اس کے بعد حضرت کو رخصت کیا. حضرت وہاں سے کلکتہ جانے کے لیے پہلے امروہہ اترے. امروہہ اترے تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں, کافی دیر کے بعد پتہ چلا ہوگا. حضرت کا جنازہ دیوبند آیا. وہ وہاں سے کاروں کا بندوبست اس زمانے میں کہاں تھا, ریل سے چلے. جب دیوبند پہنچے تو حضرت کو دفن کر کے لوگ واپس آئے. طے کر لیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملک کی آزادی کے لیے جذبہ تھا, اب میں اسی ملک کی آزادی کے لیے حضرت کی جو جذبہ تھا اسی کے لیے کام کروں گا. یعنی پھر اس کے بعد نہیں. یہ شیخ الہند کا جذبہ تھا جمعیت علماء. چنانچہ گئے وہیں اور وہیں رہے. اس کے بعد بھی تقریباً 6-7 سال جیلوں کے اندر یہاں گزار دی تاکہ ملک کی آزادی ہو جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ تھا وہ مکمل ہو جائے. اللہ نے اس جذبے کو مکمل کر دیا. تو اس کے بعد بھی جانے کا پروگرام تھا, مگر میں کہتا ہوں خدمت خلق ان کے رگ و ریشے کے اندر
پیوست تھی جمعیت علماء کے جو ورکر تھے، اور سب یہ دین تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا۔ ان حضرات کی نظر میں یہ بہت بڑا ہوا، یہ سمجھتے تھے کہ اس کی بنیاد کے اوپر مسلمان کی طاقت تو پارا پارا ہو جائے گی اور دوسری طاقتیں متحد ہو جائیں گی، اس لیے یہ اس کے مخالف تھے۔ مگر جو اللہ کو فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے آپ بیتی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کے بعد اور آزادی کے بعد مولانا رائے پوری نے مجھ سے کہا کہ مسلمان تو سب چلا گیا پاکستان، یہاں رہ کے کیا کرو گا، چلو پاکستان چلو۔ اپنا بھی ارادہ انہوں نے ہی ظاہر کیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا بغیر حضرت مدنی کے ارادے اور اجازت کی۔ چنانچہ ایک دن حضرت مدنی وہاں آئے اور یہ دونوں کے دونوں پہنچ گئے سہارنپور میں، ان کے گھر کے اوپر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ چلو پاکستان چلو، مسلمان تو یہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں، بغیر حضرت مدنی کی اجازت کے میں نہیں ہوں گا۔ حضرت سنبھل کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ مالٹا سے آؤں گا تو میرے بھائی، میرے والد، میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، میں مدینہ منورہ جاؤں گا، مگر حضرت شیخ الہند نے مجھے اجازت نہیں دی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت کے پروگرام جو ملک کی آزادی کا تھا اس کو چلانے کے لیے میں رک گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ملک کی آزادی قریب آ رہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا تو میں ہندوستان سے چلا جاؤں گا، لیکن خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم بھی ہو گیا، مسلمان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ ہم نے مسلمان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک ہی دن میں مولانا آزاد نے جامع مسجد میں دلی کی تقریر کی، اسی دن جمعے کی نماز کے بعد وہاں دلی میں تقریر ہوئی مولانا آزاد کی، دیوبند میں تقریر ہوئی مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یا وہاں خدا اور ہے؟ مولانا آزاد نے تو بڑی تقریر کی تھی کہ ابھی تو تمہارے آباء و اجداد کے قابل آئے تھے جنہوں نے جمنا کی کراری کو کیا تھا اور اذانیں دی تھی، آج تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ حضرت نے یہاں کی تھی، لیکن خدا کا فیصلہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ میرا پروگرام تھا کہ میں ملک کی تقسیم کے بعد یہاں سے ملک کی آزادی کے بعد چلا جاؤں گا۔ ملک آزاد ہوا تو تقسیم ہو گیا، ہم نے مسلمانوں کو روکا ہے ہندوستان میں۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرا مرنا اور جینا یہی ہوگا، تم میں سے جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے چلے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے فرمایا تھا حضرت میرا تو مرنا جینا ابھی کے ساتھ یہی ہوگا۔ لیکن حضرات کا نظریہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت۔ ملک آزاد ہو گیا، ان حضرات نے ہندوستان کو نہ چھوڑا، نہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے، انہیں راہ حق دکھلانے کے لیے، ان کی دنیا اور دین کی حفاظت کے لیے ہندوستان کو کچھ نہیں چھوڑا۔ میں ایک چیز ہے جس کا میں ہی ہوں، کہنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے اور انتقال ہونے ہی والا تھا۔ میرے چچا بہت بڑے دولت مند تھے، محمود احمد حضرت کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، مشہور تھا کہ آدھے مدینے کے مالک تھے۔
بڑی بڑی عمارتیں اور ہوٹل اور زمینیں اور یہ اور انہوں نے خط لکھا. میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، حضرت کے ساتھ میں حج میں جا چکا تھا سب بچپن میں. میں نے کہا ابا جی کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے لکھا ہے کہ ہمارے ابا تو چھوڑ کر ہندوستان کو آئے تھے، اب تک آپ وہاں کے حالات میں مسلمانوں کی خدمت میں سیاست میں لگے ہوئے تھے، اب آپ بیمار ہیں، آپ یہیں آ جائیے. میں حبیب ان کے ایک لڑکے تھے، میں ان کو بھیجتا ہوں اور اجازت لے کر کے اور وہ سب کو لے کر کے یہاں آ جائیں. میں نے کہا ابا جی چلیے. تو ہنسنے لگے. پھر اس کے بعد مجھ کو خط دیا اور یہ کہا کہ جاؤ قاری صاحب ان کے گویا کے سیکریٹری تھے، ان کو لے جا کر. میں نے کہا ابا جی کیا لکھا آپ نے کیا لکھا اسے؟ فرمانے لگے ہم نے لکھا ہے کہ ہم یہاں رہ کر جو مسلمان کی خدمت کر رہے ہیں ہم وہاں آ کر آپ کی امت کی وہ خدمت کریں. جمعیت علماء ان لوگوں نے بنائی تھی. جمعیت علماء انہی لوگوں کے انہی کاموں کے لیے بنائی گئی تھی. جمعیت علماء اس کے اوپر قائم رہی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک دنیا میں رہے جمعیت علماء کے لیے کام ہی کرتے رہے. مسلمانوں کے دین کی حفاظت اسی نمبر کے بعد بڑی مشکل چیز تھی. ارتداد پھیل چکا تھا ہندوستان کے اندر. جب آپ سہارنپور سے چلیں گے دہرادون کی طرف تو ایک تو ہمالیہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں دہرادون آباد ہے. دہرادون اور سہارنپور کے بیچ میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو جموں تک چلا گیا، وہ ہے شیوالک کہا جاتا ہے. اس کے دامن میں سینکڑوں کیا ہزاروں گاؤں ہوں گے جو گوجروں کے آباد ہیں، اور وہ گوجر اصل میں جموں کے لوگ ہیں، آتے رہے ہیں آباد ہوتے رہے ہیں. وہ لاکھوں کی تعداد ہے. ایسی مصیبت آئی ملک کی آزادی کے بعد کہ مسلمان بھاگ گیا. جو رہ گئے ان کے لیے دین کے ڈالے پڑ گئے، ہمت نہیں تھی، انہوں نے ارتداد چھوڑ دیا. جمعیت علماء کا کام مولانا محمد میاں صاحب بجنور کے مولانا منظور صاحب تھے اور کچھ اور. ان لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ یہ گاؤں در گاؤں جائیں اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے اس گاؤں کے اندر کام. آج باوجود کہ راستے بن گئے ہیں، باوجود کہ گاڑیاں ہیں اور طرح طرح کی چیزیں، مگر ان دیہاتوں تک پہنچنا آج اس زمانے میں تو بیل گاڑیوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر لوگ چلا کرتے ہیں. ان کے آج اللہ کا فضل ہے کہ ان کا دین 100% محفوظ ہے. یہی کام جمعیت علماء کا ہے. آج بھی جمعیت علماء اس بات کو بنا، لیکن ہمارا کام ہندو اور مسلم کی تفریق کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارا کام بنیادی طریقے پر یہی ہے کہ ہم ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت امداد کرتے ہیں. اور ہمارا نظریہ اور یقین قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مصیبت زدہ اگر مسلمان ہے تو امداد کرو، اگر غیر مسلم یا عیسائی ہے اس کی امداد نہ کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی امداد کا حکم ہے. قرآن کی آیات کو اگر آپ دیکھیں گے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ نہیں فرمایا گیا. بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. جس کا حق ہے اس کا حق اس کو دو. یہ آیت اتری ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان نہیں ہے، چاہے غیر مسلم چاہے مسلمان ہو، بت پرست ہو یا کوئی اور ہو، کسی کے حق کو مارنے کی تعلیم اسلام نہیں. اور
حدیث ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث آپ کو ایسی مل جائیں گی ترمذی کے اندر اور دوسرے کے اندر، بغیر اسلام اور مذہب کو دیکھے ہوئے اللہ کے ہر بندے کے ساتھ حسن عمل اور اس کی نصرت کی تلقین اللہ کے نبی یہ میں کرنا اسی کے اوپر کام کرتی ہے۔ ہم کبھی مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کرتے۔ ابھی سیلاب آ گیا کیرلا کے اندر 4-5 سال پہلے، سیلاب یہ تھوڑی دیکھتا ہے کون مسلمان ہی کون، گھروں کے گھر بہ گئے، خراب ہو گئے۔ جمعیت علماء نے اس کے اندر ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہم امداد کریں، جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کا گھر بنائیں گے، جن کے گھر ختم ہو گئے ان کا گھر بنائیں گے، جن کے مرمت کی ضرورت ہے۔ اس سے ابھی میوات کے سلسلے میں ہوا تو اس وقت مجھ سے دفتر کے میں نے پوچھا کہ کیا اس کی تصویر ہے اور کتنے تھے، جو اس وقت پتہ چلا کہ ہم نے جن مکانات کی مرمت کروائی ہے اس کے اندر اکثریت عیسائیوں کی تھی، مسلمان کی۔ ہاں جن کے مکانات کو بنوایا ہے اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اس کے اندر بھی عیسائی اور مگر مسلمانوں کے مقابلے میں کم۔ کلکتے میں سیلاب آ گیا، بنگال کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ سیلاب سمندر کا تھا، ان کے ہزار بگھے کے اندر جو کھیتی ہو رہی تھی چاول کی، جب نمکین پانی اترا سب کو تباہ و برباد کر دیا، مکانات سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ایک کیمپ کے اندر 2700 آدمی صبح کو، 2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، چاہے ہندو آ جائے چاہے مسلمان آ جائے۔ ہندو یہ اتنے ہوتے تھے، ہندو کا خدا جانے اکثریت ہندوؤں کی تھی، لوگ کھانا کھاتے تھے، لوگ کھانا کھلاتے تھے۔ جمعیت علماء کو جو کام کرنے کی تصویر ملی ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے، وہ تصویر یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر جگہ جو مصیبت زدہ ہے جس کی آپ امداد کرتے ہیں، آپ اس مصیبت زدہ کی امداد کیجیے، مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں، مصیبت کی بنیاد کے۔ ابھی میوات کے اندر ہوا، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ریڑھی چلانے والے 4 پہیے کی گاڑی بنوا لی، اور روزانہ اس کے اوپر کیلا، سنترا اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر کے صبح کو بازار میں چلے جاتے ہیں، شام تک بیچ دیتے ہیں، جو پیسہ ملتا ہے اس سے اپنی ماں اور اپنے بچے بیوی کے پیٹ کو پالتے ہیں۔ سب کا ایسا تھا، اس کے اندر ان کی ریڑھیوں کو توڑ دیا گیا، جلا دیا گیا، جو سامان تھا لوٹ لیا گیا، بھاگ گئے لوگ۔ جمعیت علماء کی امداد کے لیے کھڑی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں کتنے کی ریڑھی بنے گی، تو لوگوں نے کہا 6000 سے لے کے 7000۔ سامان اس کے اوپر کتنا رکھا جائے گا؟ لوگوں نے کہا 3-4 ہزار روپے کے کیلے اور یہ سامان رکھے گئے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ سامان کی دونوں کی قیمت ملا کر کے 10-12-15 ہزار کے اندر جمعیت علماء پر آدمی 20,000 دے، اور 200 آدمیوں کو ہم نے دیا۔ ابھی 4-5 اتوار کے دن اس کو تقسیم کیا ہے۔ جمعیت علماء ہمارے گئے، میرے اندر تو سفر کی طاقت ہے نہیں، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہو گئے اور دوسرے لوگ گئے، تقریباً 20-22 آدمی ہو گئے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، جاؤ۔ کوئی جلسہ ہم نے نہیں کیا۔ ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو پر آدمی 20,000 روپئے ہم نے ان کو دے دی۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، اگرچہ بہت لوگ، لیکن ہندو بھی ہیں۔ ہم نے سب کو دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہندو کی مدد زکوٰۃ سے نہیں کی جا سکتی، ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، لیکن کسی کی امداد کرنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ پیسہ دیا جائے گا تو زکوٰۃ ہی کا دیا جائے گا؟ ہم نے راس المال میں سے دو،
ہم وہی پیسہ ہندو کو لگاتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، چاہے ہم اس کا مکان بنائیں، چاہے ہم اس کی ویسے امداد کریں، چاہے ہم اس کو کھانا دیں، جو بھی دیتے ہیں ہم زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں جمعیت علماء کا یہ کام ہے، اور اگر کوئی چیز آ جاتی ہے ہمیں گورنمنٹ کے سامنے اپنے نظریے کو رکھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جمعیت علماء اپنے نظریے کو رکھتی ہے اور ہم کھل کر اپنے نظریے کو رکھتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کسی غلط طریقے کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ فلاح و بہبود کا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی خدمت کی ہے۔ آپ اس کے مقابلے کے اندر اپنی آزادی کی تصویر کو پلے کے برابر نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت کسی کے اندر ملک میں شعور بھی نہیں تھا کہ وہ آزادی کی آواز لگا سکے۔ علماء حکومت نے ملک کی آزادی کی آواز اس وقت لگائی تھی کہ غلامی حرام ہے انگریز کی۔ آپ نہیں کہہ سکتے تھے یہ بات، پھر اس کے بعد جو چیزیں ان کے سامنے رکھتے۔ ابھی 4-5 دن میں موہن بھاگوت جو RSS ایسی پارٹی ہے کہ انڈیا کے اندر اس کی کوئی پارٹی نہیں، اس کا کام جتنا منظم ہے، اس نے 70 سال جو کام کیا تھا بالکل ابتدائی اسکولوں سے لے کر کے اور آخری تعلیم کرنے کے بعد آج کی جو حکومت کی تصویر ہے یہ اس کی 70 سال کی محنت کا پھل ہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندی ایک ہی چیز ہے۔ ہندو کا مطلب ہے ہندوستان کا رہنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب کہتے ہیں ہندو تو اس سے مراد ہندوستانی بھی مسلمان بھی ہوتا ہے، ہندوستانی ہندی بھی ہوتا ہے، ہندوستانی ہندو بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کے اوپر غلط کہہ رہے، ہندو ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا دستور کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، آپ اس کے پابند ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان کو آپ اپنے یہاں لے کر کے جس طرح چاہیں اس کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ یہ ہندی زبان آپ کہتے ہیں، کیوں نہیں ہندو زبان کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یا نسبت کے لیے رکھتی ہے۔ اگر آپ ہندو لفظ بھارت کہیں گے تو بھارتو نہیں کہیں گے، بھارت کہیں گے، بھارتی کہیں گے، بھارت کہیں گے۔ اس لیے ہندو وہ لفظ آپ جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ہندی کہیے۔ ہندوستانی کے معنی کے اندر ہندی بولا جائے گا، ہندو نہیں بولا جائے گا۔ ہم ہندوستان کے اندر ماحول جو بھی ہے دنیا اس کو جانتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کبھی کسی ایسی بات کہ ہم مصلحت کی بنیاد کے اوپر اپنے موقف کو چھوڑ دیں، ایسی بات ہے۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ جمعیت علماء کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا اسٹینڈ اور موقف ہے، آپ اس موقف کو 100% پکڑ کر چلیے۔ مصلحت کی بنیاد پر آپ اس موقف کو نہیں، ورنہ جمعیت علماء کی روح میں خامخواہ لڑیے بھی مت۔ ہر وقت لڑنا یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت ایک ملک کا ماحول ہے جس کے اندر مسلمان پریشان ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، جب علماء بیان برابر دیتی ہے، جب بھی چیز آتی ہے، اور لکھنے والے لوگ براہ راست ہندو یعنی ہندو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں گورنمنٹ کا نام دیتے خواہ آپ ہے مجھے مار۔ میں ہر مضمون کی اصلاح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کہو فرقہ پرست ذہنیت یہ کام کر رہی ہے۔ آپ آمنے سامنے کی ٹکر نہ لیں، ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ اگر اور ان کے دل کے اندر غصہ ہوگا تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ مسلمان کو پیس کر کے رکھیں گے وہ، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔
ہم جو کچھ کہتے ہیں اس انداز پر کہتے ہیں کہ اس انداز پر میدان ہمارے لیے تنگ نہ ہو. ہر بات کہتے ہیں ہم فقہ پرست ذہنیت کی بنیاد ہم جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کرسی پر جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اس کرنے کی بنیاد فقہ پرست ذہنیت کی تو ہے، لیکن ہم نام لے کر کے نہیں کہتے. میں کہتا ہوں آپ جہاں بھی کام کرے گی جمعیت علماء، چاہے یہاں چاہے کہیں بھی کام کریں، آپ کو ان مصلحتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے جو جی چاہے کر سکتے ہیں. آپ ان کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ذہنیت نفرت کو پھیلا رہی ہے، ہم اس پر تنقید تو ضرور کرتے، لیکن ہم ایک قدم بھی جہاں بڑھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ہم آپس میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ ملک نفرت کی سیاست سے نہیں چل سکتا، برباد ہو رہا ہے، برباد ہو جائے گا. ہزار دولت مند ہندو اور مسلمان ملک چھوڑ کر کے ترقی میں، ملیشیا میں، کینیڈا کے اندر، خود اپنے خلیج کے ملکوں کے اندر، خاص طریقے پر دبئی اور ابوظہبی کے اندر چلے گئے ہیں، اور اتنی دولت لے کر کے ہزار کروڑ روپیہ لے کر کے نکال کیا بنے گا ملک؟ کیوں؟ اس لیے نفرت کی سیاست ہے ملک کے اندر. نفرت کی سیاست سے ملک میں آپ محبت کو پیدا کی. ہم مسلمان کو تلقین کرتے ہیں کہ چاہے کوئی دوسری مذہب کو ماننے والی کمیونٹی آپ کو خوشی میں بلائے نہ بلائے، غمی کے اندر بلائے نہ بلائے، آپ جائیں. خوشی ہے دسترخوان پر نہ بیٹھیے، آپ ان کو بدائی دے کر کے، مبارکبادی دے کر کے آئیے. اگر ان کے یہاں غمی ہو گئی، جائیے اور جا کر کے ان کا خلصہ کر کے تعزیت کر کے چلے آئیے. اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. ہم کہتے ہیں گاؤں در گاؤں جہاں جلسہ ہے، آپ اپنے جلسے کے اندر ان کو بلائیں. اگر آپ 100 کو بلائیں گے 10 آدمی آئیں گے، مگر جب یہ آپ کے جلسے کو سنیں گے، آپ ایسی تقریریں کیجیے جو حسن معاشرت کی تقریریں ہوں. آدمی کو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، قطع نظر اس کے جو اس کا مدد کیا ہے، مصیبت زدہ کی کیسی مدد کی جائے، قطع نظر اس کے جو اس کا مدد کیا ہے. آپ یہ تقریریں کرائیے، سنائیے لوگوں کو، مدرسوں کے اندر پڑھا گیا. ورنہ جو پروپیگنڈا ہے آج بھی آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر نہیں کر پائیں گے. نقطۂ نظر کیا ہے کہ اسلام مذہب ہے دہشت گردی کا. مدرسوں میں دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے، اسلام میں پڑھایا جاتا ہے، اور علماء پڑھتے ہیں اس لیے یہ دہشت گردی. آپ ان کو بلائیے، دکھلائیے، سنائیے کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں اور آپ کے طلبا کیا پڑھتے ہیں. بغیر اس کے کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ علماء کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر کامیابی کے ساتھ زندگی اپنی گزار سکتے ہیں تو اکابر کے کسی اسوہ حسنہ کو دانتوں سے پکڑ کر گزار سکتے ہو، ورنہ آپ راستے سے ہٹ جائیں گے. اور اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان کام کر رہی ہے اور اکابر سے جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ بتانا چاہیے کہ کیا طریقہ ہے. میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو رکھوں. ہم دہشت گردوں میں جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ہم مدد کرتے ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوتے، ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے.
بھائی آپ جائیے دریا میں ہے، لیکن اکثریت ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی ہے جو دہشت گردی کا کام نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو نفرت کی بساط بچھا کر سیاست کو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بزوں زبردستی پکڑتے ہیں۔ ہم ان کی جائیں بہت شور مچتا ہے کہ علماء ملک کے مخالفین اور دہشت گردوں کا ہم نہیں، اس کی کوئی ہم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایسے مسائل ایسے واقعات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ لوئر کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دی، ہائی کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دی، ہم اس کیس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ نے ان کو بالکل باعزت بری کر دیا، مسلمان بھی ہندو بھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو پکڑا گیا، غلط پکڑا گیا۔ ہم کیا آپ کو بتاتے ہیں، جمعیت علماء ان کے لیے سالانہ آج بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے، کروڑوں روپیہ۔ سپریم کورٹ میں مقدمے کا لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک ایک وکیل کو 13 12 لاکھ روپے اس میں دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ہمارے پاس کوئی خزانہ تھوڑی ہے، ایک ہاتھ سے ہمیں پاؤں دوسرے ہاتھ سے ضبط کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم سب کا کام کرتے ہیں۔ اگر اس کیس میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، ہم مسلمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہندو کا بھی ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ہم نے پھانسی کی سزا سے ہندوؤں کو نکلوایا ہے۔ ہم اس بات کو کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس بات کو دنیا قبول بھی کرتی ہے، غیر مسلم بھی قبول کرتے ہیں۔ دیکھو بالکل سفید برقع ہے، صفا ہے، جو سب کے سامنے اس کو دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اب تک کوئی پریشانی، جمعیت علماء تنہا یہ جماعت ہے جو اس کام کو کر رہی ہے، اور کسی نے آج تک جمعیت علماء کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہا کریں، اور بنیاد اس کی یہی ہے کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور ایسی قیمتی تاریخ ہے جو ہندوستان کے اندر کسی دوسری پارٹی کی تاریخ نہیں، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہندو مسلمان ہے نہیں۔ ہماری اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، آپ بھی اگر کام کو اسی طرح صاف اور ستھرے انداز کے اندر کریں گے، آپ کے اوپر کا کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، اور اگر اٹھائے گا تو اللہ آپ کے اندر وہ پیدا کر دے گا انہی میں سے جو ان کی مخالفت ہے۔ اس کے کام کے اندر بہت صبر آزما اور وسعت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا چاہیے تھا، تم کو گورنمنٹ کی مخالفت ہی کرنا نہیں، غلط ہے۔ ہر جگہ گورنمنٹ کی مخالفت نہیں کی جائے۔ آپ اور گورنمنٹ جب کبھی آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کو پست سے پست ہونا پڑے گا۔ آپ میں طاقت ہے، آپ کا میں کیا طاقت ہے؟ آپ ہمیشہ بالکل آمنے سامنے کی لڑائی نہیں کرنا چاہیے، کنارے سے نکل جائیے، اپنے مقصد کو لے کر کے آگے بڑھیے، خیر کے پہلو کو لے کر کے چلیے۔ آمنے سامنے کی لڑائی کریں گے تو ہمیشہ دکھ اٹھائیں گے اور آپ ناکام ہو جائیں گے، اس کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ میرے بھائی یہ بھی طریقہ ہے کام کرنے کا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کام سب کے سامنے، میں کوئی اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ آپ میرے اخبارات یہاں بھی لوگوں کے پاس آتے ہوں گے، میڈیا دنیا ہے ایک جگہ جمع ہے، ہوا ہے کہ اس میڈیا کے اندر چیزیں آتی ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو طرح کام کرے۔ کام کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم براہ راست نہیں رکھتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو ہمیشہ یہی سیاست یعنی طریقہ کار کامیابی کی طرف لے کر چلے گا۔ دو چیزیں، ایک تو آپ ہر مصیبت زدہ کی امداد کریں، قطع نظر اس کا مذہب کیا ہے، اور یہ مذہب کہ آپ کی تعلیم ہے اسلام،
دوسری بات یہ ہے کہ آپ آمنے سامنے کی ٹکر لے کر کے بچے اپنے مقصد تک پہنچیے، چاہے سیدھے نہیں جا سکتے دائیں بائیں ہو کر کے پہنچے، آپ کو رہنمائی ملے گی سامنے سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ آپ کو بیٹھا دیا جائے یا آپ کی مخالفت کی جائے. میرے بھائی ایک مسئلہ تھا یہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ مسئلہ بھی آپ کے نزدیک ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی آزادی سے پہلے ایک نعرہ دیا تھا، بلکہ ایک نظریہ پیش کیا تھا متحدہ قومیت کا، اور اس سے بہت فائدہ ہے جمعیت علماء کا. ان سے میری ملاقات ہوئی RSS کے جو سنچالک ہیں، صدر ہیں سب سے بڑے موہن بھاگوت سے. ہندوستان کے اندر ان کا سکہ چلتا ہے. میں تقریباً بیٹھنے کے بعد ہم لگی 2.25 گھنٹے گزر گئے اور جمعے کا دن تھا، 11:30 بج چکے تھے. میں اگر گھڑی دیکھ کر کے نہ اٹھتا ہی کر کے کہ جمعے کا دن ہے اور مجھے جانا ہے جمعے جانا، تو نہ میری بات چیت چلتی ہی رہتی، پتہ چلے کہ میرے چلتی. اور وہ بہت، اور میری بات چیت کا ماحول اور نقطہ یہی تھا کہ ہندو مسلمان کے اندر اتحاد کو پیدا کیجیے ورنہ ملک تباہ ہو جائے. اگرچہ وہ کر نہیں سکے. میں نے ابھی بیان دیا ان کے، میں نے کہا کہ جو انہوں نے موقف اپنا اختیار کیا تھا اس موقف کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے. یقیناً اس تک پہنچا ہوگا اور وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں جو 2.5 سال کے بعد آپ کو اپنے اجتماع میں بلاؤں گا. میں تیز نہیں چلتا، آہستہ چلتا ہوں. اگر تیز چلوں گا تو میں مڑ کے دیکھوں گا تو قوم تو پیچھے رہ جائے گی، میں ہی آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے آہستہ میں نے کہا آپ جس طرح چاہیں چلیں، اور مجھے آپ جس جگہ چاہیں گے بلائیں گے. میں اپنے اس نظریے کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ چل نہیں سکے، ان کی قوم نے ان کو چلنے نہیں دیا. تو لیکن ہم تو آپ آج بھی پیچھے کے اوپر پریشان ہیں. ہم نہیں اپنے سے پیچھے، جو ہمارا موقف تھا اس موقف کے اوپر قائم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ پیار پیدا کیجیے، بھائی چارگی پیدا کیجیے، سب کو ساتھ لے کر چلیے. اگر آپ چلیں گے تو اس کے اندر کامیابی ہوگی، نہیں چلیں گے تو نہیں کامیابی ہوگی. میں نے اس میں جب بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء کو آپ نہیں جانتے. جمعیت علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی قوم ہے. کہنے لگے کیسے کہتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کتاب دے سکتا ہوں. جمعیت علماء کے صدر جو اتنے دن صدر رہے ہیں اور انہوں نے یہ خدمات کی ہیں. ہندوستان کی سابرمتی جیل، الہ آباد جیل، سہارنپور جیل، بریلی جیل، مراد آباد جیل، اور کتنی جیلوں کو انہوں نے آباد کیا ہے. ان کا نتیجہ متحدہ قومیت کا تھا. میں نے کیسے کہہ رہا ہوں کوئی کتاب آپ مجھے کتاب دو. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب بھیجی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہندوستان کے مسلمان اور جمعیت علماء کا کام کیا ہے متحدہ قومیت کے اوپر. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بالکل الگ الگ ہے. ہم کبھی مسلمان کبھی اشتراک عمل ملک کے سلسلے میں کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہمارا یہ نظریہ نہیں. جن لوگوں کا نظریہ تھا وہ چلے، ہمارا نظریہ یہ نہیں. اس نظریے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے، ہندوستان کے اندر اس وقت ملک کی آزادی سے پہلے حکومت انگریز کی تھی، یعنی ان کے مذہب کے ماننے والوں کی حکومت. ہندوستان کے اندر دوسرا طبقہ ہے ہندو
तीसरा तबका है मुसलमानों का, मुसलमान अकलियत के अंदर है, और मुसलमान अकलियत में रहते हुए भी 20 करोड़ उस जमाने में जब ये किताब छपी थी और इस नतीजे को पेश किया गया था, तो मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 4 करोड़ मुसलमान था। आप किताबें उठा करके देख लीजिए, 4 करोड़ रह गया, 4 करोड़ रह गया। अच्छा क्या हुआ, कोई 10 करोड़ इधर चला गया, इसलिए कि अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की लकीर खींची थी। अक्सर तो उसी तरफ था मुसलमान, पूरा बलूचिस्तान उधर था, सूबा सरहद उधर था, पंजाब उधर चला गया, सिंध उधर चला गया, बंगाल उधर चला गया, आसाम उधर चला, तो यही इलाके थे मुसलमान के उधर चले गए। जो यहाँ रह गया वो 4 करोड़, आज 20 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये जो मुसलमान है अक़लियत में, क्या ये हिंदू बन जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये तसव्वुर हो सकता है किसी के दिल में कि ये अक़लियत में है, ये अक्सरियत में हो जाए? इन तमाम चीजों के साथ मुत्तहिदा कौमियत का एक नारा है। लोग गलत समझते हैं इसका, तो मुत्तहिदा कौमियत का ये मतलब नहीं है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम है, मजहब की एतबार से नहीं। मुत्तहिदा कौमियत का मतलब ये है कि हिंदू अपने मजहब पर रहते हुए, सिख अपने मजहब पर रहते हुए, दलित अपने मजहब पर रहते हुए, जैन अपने मजहब पर रहते हुए, हिंदू अपने मजहब पर रहते हुए, मुसलमान अपने मजहब पर रहते हुए इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर किस तरह एक कौम के किरदार को पेश करते हैं। जिस तरह एक घर में आग लगती है तो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर उस घर को बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं। तबाही आती है तो हिंदू मुसलमान मिलकर उस तबाही का मुदावा करते हैं। इसी तरह जिस तरह हम इलेक्शन लड़ते हैं, उस इलेक्शन के अंदर सूबाई इलेक्शन होता है, हिंदू मुसलमान मिलकर हुकूमत बनाते हैं। मरकजी हुकूमत आती है, हिंदू मुसलमान मिलकर बनाते हैं। अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर वोटिंग होती है, हिंदू मुसलमान मिलकर वोटिंग, ये है मुत्तहिदा कौमियत। ये समझना कि मुत्तहिदा कौमियत का मतलब है कि सब लड़ने वाले एक मजहब के मानकर, मुसलमान कभी इसको कबूल कर सकता और हमारे अकाबिर इसको कबूल कर सकते थे। ये है मसला मुत्तहिदा कौमियत। ये उन्होंने नारा दिया है, इस जगह किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं होता। हमने इसी मुत्तहिदा कौमियत को हमारे अकाबिर ने पेश किया था और हम आज भी उस मुत्तहिदा कौमियत के ऊपर एतराज करने वाले क्या करें? उन्होंने मसले को समझा ही नहीं। वही समझते हैं मुत्तहिदा कौमियत का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान हिंदू के अंदर जम हो जाए। अल-अयाज़ु बिल्लाह, न इसका तसव्वुर किया जा सकता है, न कभी इसको कबूल किया गया। अल-रशीद एक रिसालत करता था पाकिस्तान से, हमको रिसालत शायद बंद हो गया, लेकिन वो अपने ही बुजुर्गों के मानने वाले थे। उन्होंने मदनी इकबाल नंबर उसका निकाला, कम होगा, हो सकता है कि कहीं आप गुजरात के पाकिस्तान से मिल जाए। अगर मिल जाए तो उसको पढ़िए। उसके अंदर मौलाना इब्न रहमान साहब का मजमून है, मुत्तहिदा कौमियत। मौलाना हामिद मियां साहब मरहूम, ये तो सब तो मरहूम हो गए, तो आज का मसला भी नहीं है। यहाँ पे इससे मौलाना साहब फरमाने लगे कि इसके ऊपर लोगों को इश्काल है, तो मुत्तहिदा कौमियत का मतलब क्या है? तो मैंने आपने वो भी बनाए, मुझे पहले से अगर पता चलता तो मैं इसके ऊपर तैयारी करता, लेकिन वो उसका एक दो सबब मेरे पास है। अगर वो है, वो उसके अंदर बहुत खुली हुई चीज़ है। मुत्तहिदा कौमियत का मतलब ये नहीं है, न कभी हो सकता है कि मुसलमान हिंदू के अंदर जब हो जाए। मुत्तहिदा कौमियत का मतलब खुलकर हजरत रहमतुल्लाह अलैहि की भी तहरीर मौजूद है कि जिस तरह गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर अक्सरियत और अक़लियत के अफराद अपने अपने मजहब पर रहते हुए शरीक होते हैं
ملک کی ترقی کے لیے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کو یکجا مل کر ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مذہب پر ہر آدمی اپنے آزاد ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ یہی متحدہ قومیت کا مقصد۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے اندر، مکتوبات کے اندر بھی آپ کو ایسے خطوط ملیں گے جن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کیا ہے کہ مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے اعوذ باللہ کہ مسلمان مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو مذہب، اور اللہ کا شکر ہے آج تک ہندوستان کے اندر یہ نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ ہوتی جمعیت علماء کی لڑکار اس پر کچھ تو اثر ہوتا۔ 4 کروڑ مسلمان، آج گورنمنٹ کہتی ہے کہ 18 کروڑ مسلمان، مسلمان کہتا ہے کہ ہماری تعداد 25 کروڑ۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، متحدہ قومیت کا نظریہ وہ نہیں ہے نظریہ ضم ہو جانے کا، بلکہ متحدہ قومیت کا مطلب ہے کہ ملک کے پروگراموں کے اندر، ملک کو آگے بڑھانے کے اندر، امن و امان کو قائم کرنے کے اندر وہ سیاست جس سے ملک ترقی کرے اور اس سے ہر طبقے کو فائدہ پہنچے، ملازمتیں ملیں اور امن و امان قائم رہے، اس کے اندر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، گویا کہ ایک قوم ہے ملک کے اندر۔ رہ گیا قومیت بے اعتبار مذہب کے، ہر مذہب اس کے اندر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو گئی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جماعت کے اس پلیٹ فارم کو بھاری سے بھاری، مضبوط سے مضبوط اور صاف اور ستھرا زیادہ سے زیادہ رہ سکیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور اجتماعی طور پر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر ہوگا۔ علماء کو خاص طریقے پر اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے کام کے طریقے کو جو میں نے پیش کیا ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ صرف سیاست نہیں، میں یہ پاکستان والوں سے بالکل میں جاتا نہیں، پاکستان 8-10 سال ہو گئے نہیں گیا، لیکن میں جب گیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو سیاست ہی کا رخ اختیار کیا ہے، یہ علماء کی جماعت صرف سیاست کے لیے دنیا میں زندہ رہی، آپ کیجیے سیاست، اس سے زیادہ مسلمان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو اپنے کام کرنے پر دینا چاہیے۔ آپ اگر وہ کام نہیں کرتے اور صرف سیاست کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہے، چند افراد کا فائدہ ہوگا، قوم کا فائدہ نہیں۔ میں آپ سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ علماء کا اصل مقصد مسلمان کے مذہب کی حفاظت کرنا ہے۔ جو ملک کی آزادی سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے جب علماء نے کام کیا، اس کا اصل مقصد بھی مذہب ہے۔ جو قوم غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، باہر کے آئے ہوئے کسی دوسرے مذہب والوں کی، وہ اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ملک آزاد ہوا، وہ جو یہاں تک سیاست کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ملک آزاد ہوا ایسا لگتا ہے کہ جیسے سونے والے اس کروٹ پہ سو رہا تھا، کروٹ لے لی، فوراً یہ فیصلہ کر لیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے 2 کوڑی کا بھی حصہ نہیں، کوئی بھی سیاست سے تعلق نہیں، ہم آج تک سیاست سے تعلق نہیں۔ اگر رکھنا چاہتے ہیں کوئی آدمی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے نہیں، جمعیت علماء کا کوئی ممبر کسی ایسی پارٹی میں شریک ہو سکتا ہے جو فرقہ پرست پارٹی نہ ہو۔ ہندوستان میں اس کی آزادی ہے۔ حضرت عبد الرحمان صاحب تھے، بحیثیت جمعیت علماء کے نہیں تھے، حضرت بھائی صاحب رہے جمعیت علماء کی طرف سے نہیں رہے، وہ خود کانگریس کے پلیٹ فارم سے رہے، دونوں کے دونوں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، لیکن شرط ہے ایسی جماعت کے ممبر بن کر کام کر سکتے ہیں جو فرقہ پرست نہ۔ اسی لیے کہ جمعیت علماء کا اصل جو نقطہ ہے
وہ یہ ہے کہ مذہب کی چنانچہ ملک آزاد ہو گیا. اللہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھی. جمعیت علماء نے یہ طے کیا کہ مسلمان کے اب دین کی حفاظت ممکن نہیں رہ گئی تھی. مسلمان تو بگڑ گیا. ہندوستان میں رہ کتنا گیا مسلمان؟ سارا مسلمان تو چلا گیا پاکستان. مجھے یاد ہے میرے سامنے ہے، میں چھوٹا سا تھا، کہ بالکل دلی کے بڑے ہی ٹف ایریے کے اندر جہاں آنا جانا مولانا ابوالکلام آزاد کے مہینے جمعیت علماء کی وہی کمیٹی کے دیتا ہے. اور یہ کہ میرے بھائی اگر آپ نے مسلمان کے دین کی حفاظت کر لی تو بہت بڑا کام کر لیا. بس حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد 10 سال تقریباً زندہ رہے. 57 میں سب کے بعد اس کا انتقال ہوا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس مدرسے ہی مدرسے قائم کرنے پر ہر جمعرات کو، ورنہ تو ہندوستان کے طول و عرض کے اندر سفر بڑھاپے کے اندر ہوا، اور جہاں گئے جس گاؤں میں گئے مدرسہ قائم کیا. اللہ کو فضل ہے کہ آج بس اگر 47 کے اندر مان لیا 100 مسجدیں تھی تو آج 500 مسجدیں ہیں، اور اگر 100 مدرسے تھے تو آج 1000 مدرسے. گاؤں در گاؤں مدرسے. مسلمان کے دین، بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو رہی. ارے بھائی اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی یاد کرا آپ کو بہت بڑا. یہ جمعیت علماء کا یہ کام ہے. میں کہتا ہوں کہ مذہب کا یہ کام آپ کو بھی کرنا چاہیے. آپ تو کوئی سیاسی جماعت یہاں ہے نہیں، لیکن مذہب کی طرف آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے. جتنے بھی مکاتب ہو سکتے ہیں مدرسے ان کو جمع کیجیے، ان کو قائم کیجیے تاکہ مسلمان بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت. باقی دنیا کے لیے آپ کے یہاں بچے پڑھتے ہیں، دونوں ادھر بھی پڑھتے ہیں ادھر بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دنیا کے ساتھ تعلیم کو حاصل. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں تو اصل میں میری حالت خراب ہے، چلا پھرا نہیں جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. حضرت مولانا نے بلایا تو میں چلا آیا. میں نے بہت معذرت کی کہ بھائی میرا حالت خراب ہے، مگر مولانا ایوب صاحب نے چھوڑا نہیں. میں بیٹھ جاتا ہوں تو لوگوں کو لگتا نہیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن ہوں میں بیمار. اٹھنا بیٹھنا میرا مشکل ہے، چلنا. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کو دن دونی رات چوگنی یہاں بھی ترقی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے مذہب اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے، اور دین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور دنیا کی بھی حفاظت فرمائے. سیاسی پارٹی تو ہے نہیں، سیاست میں جو ہماری حصہ ہے وہ بہت کم ہے. زیادہ تر مذہبی تعلیمی، اور ہماری تعلیم میں بھی الحمدللہ مکتب کا جو نصاب ہے وہ بچوں کے لیے مولانا ایوب صاحب کی ماتحتی میں وہ پورے دنیا میں مشہور ہے انگریزی زبان میں الحمدللہ. اور دفاع دین کے خدمات وغیرہ بھی انجام دے رہے ہیں. دارالعلوم بھی ہے، دارالفتاء وغیرہ بھی ہے، اور جو خاندانی قسم کے جو میاں بیوی وغیرہ میں جو اس میں بھی سر فہرست ہے. مسلم پرسنل لا وغیرہ میں ایک چیز ہے جو کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، ہماری جمعیت بھی ملک کی مفاد کے لیے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسی ہفتے میں ملک کی بحران کافی مشکل ہے. یہاں پہ وہ یہاں کے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہے. تو ہم نے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ اسی کے اوپر تشویش کا اظہار کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جس طرح رک جا رہی ہے یہ ملک کے مفاد کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو یہ کیا یہ بھی متحدہ قومیت میں داخل ہے؟ یعنی سب الگ ہو کر، یہ نہیں کہ ایک مذہب ہو کر، سب الگ ہو کر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب مل کر کے ملک کے مفاد کے لیے کام، ترقی کے لیے کام کریں. آپ اگر مل کر کے ملک میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، ملک میں صنعت کی ترقی کے لیے تاکہ لوگوں کو ملازمتیں ملیں، اور اس طرح کے شعبوں کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، متحدہ قومیت
गवर्नमेंट आपके खुदा खास्ता मजहब की तब्दीली के लिए तो कोई शोभा नहीं है, न कोई आपके ऊपर जोर देती है। तो आपका क्या मसला है? आपका मसला तो बहुत साफ है। हम अपने मजहब पर रहते हुए मुल्क की तरक्की के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए काम करते हैं। और क्या करना? अगर ये नहीं करेंगे तो आप मुजरिम हैं, मुल्क से फायदा उठाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, और आप मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए मदद नहीं करते मुल्क की। ये तो आपके ऊपर इल्जाम है। आपको करना चाहिए। इसके मफाद जिस तरह अक्सरियत उठाएगी, अकलियत भी उठाएगी। हिंदुस्तान के हालात को पढ़कर बहुत मुतशब्बिर हो, और लोग जो है वो काफ़ी सब लोग सवाल करते हैं कि हज़रत क्या क्या हाल है सर जिसमें। देखिए कोई बात नहीं, हालात के अंदर खराबी है, लेकिन खराबी से तो मुसलमानी के लिए आप इस चीज़ को समझें कि हिंदुस्तान के हालात की खराबी तनहा मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान के पास तो दौलत बहुत कम है, जो और दौलतमंद हैं उनके तो यूँ समझिए कि पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। बड़े बड़े दौलतमंद हिंदुस्तान छोड़ दुबई में चले गए, टर्की जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, अपनी दौलत को लेने के लिए। हालात तशवीशनाक है, लेकिन इससे उम्मीद की किरण भी निकलती है। मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए, आप सुनाई इस चीज को। अभी कर्नाटक का इलेक्शन था, कर्नाटक सूबा है जिसमें बेंगलोर वगैरह आता है। कांग्रेस ने सामने आकर के और एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने वादे किए। एक वादा तन्हा मुसलमानों की मुआफ़क़त में, ये दो वादे। एक तो कर्नाटक के अंदर हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा दी थी उन्होंने। तकरीबन 35-36 हज़ार मुसलमान बच्चियों ने जाना छोड़ लिया था स्कूलों में, लेकिन वो हिजाब के साथ नहीं जा सकती, माँ बाप ने बैठा दिया घर। अब कांग्रेस आई और कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम फिरकापरस्त पार्टी जो बजरंग दल है, हम उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, हिजाब को जायज करार देंगे, हर एक के ऊपर, हर एक गरीब के घर के अंदर 2000 रुपये महानाम देंगे। और लेकिन मुसलमानों के लिए ये दो चीज़ें थी खास तरीके के ऊपर, फिरकापरस्त पार्टियों पर लगाम लगाना और हिजाब की पाबंदी को कर देना। ये 5 चीजें थी। एक चीज के अंदर देर हो रही थी जो 2000 रुपये देने थे, लेकिन अभी कोई 10 दिन होते हैं उन्होंने इसको दे दिया, सारी चीजों को दे दिया और हिजाब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मैं कहता हूँ इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को पेश किया, वो मैनिफेस्टो 100% अक़लियतों के हक में था और कांग्रेस ने आकर के उसको पूरा कर दिया। क्यों? इसलिए जो कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, ऐसा मैनिफेस्टो लाए जिसको अक़लियतें कबूल करें और ऐसा मैनिफेस्टो ला करके उसे 100% कामयाबी के साथ लागू भी कर दो। कांग्रेस ने उसको लागू भी कर दिया। नहीं मालूम होता था, बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि कांग्रेस मुकम्मल अक्सरियत में आ जाएगी। सिर्फ इसी मैनिफेस्टो की बुनियाद के ऊपर कांग्रेस मुकम्मल तनहा अक्सरियत में आ गई और आकर के उसने सबको पूरा कर दिया। आज की सूरत हाल ये है, अगर ये चीज आई मध्य प्रदेश के इलेक्शन के अंदर, तमिलनाडु के इलेक्शन के अंदर, तेलंगाना के इलेक्शन के अंदर, और इसकी तवक्को है कि ये सूरत आ जाएगी, तो जनूबी हिंद के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस रहेगी। और ये हो सकता है कि हरियाणा से हुआ या पंजाब से मक्खर के हुआ, उसके अंदर तो बुनियाद ऐसी बहुत कोई नाउमीदी की बुनियाद नहीं है। अगर हुकूमतें बदलती हैं
بی جے پی کی تو بنیاد ہی ہندو مسلم نفرت کے اوپر، لیکن آپ لوگ ہندوستانی ہو، آپ کو اپنے اعزاء اور اپنے بچوں کو فکر رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے اپنا ایک سب کو مشترک کر کے اپنا ایک پنجہ بنایا ہے جو الیکشن لڑیں گے انڈیا کے نام کے اوپر۔ اگر وہ صحیح طریقے پر الیکشن لڑ لیتے ہیں اور جو مینیفیسٹو کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی صحیح مینیفیسٹو لے آتی ہے، تو آج ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو کہیں گے وہ کریں گے، خیر کی بات کہہ رہے ہیں، خیر کی بات کریں گے، تو وہ کل کو ملک کے لیے وہ رکھا جائے گا۔ میں نے ابھی ایک تقریر کی تھی، وہ بھی مقصد یہ تھا کہ میں ہندوؤں کو قریب جلسہ تو میرا نہیں تھا، محمود کا جلسہ تھا، اور میں نے اس میں ایک خاص چیز پر، جس میں یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو گھر واپس کرو، اس کا مطلب یہ ہے اعوذ باللہ مسلمانوں کو مرتد بناؤ، ان کے آباء و اجداد پہلے ہندو تھے، لہذا ہم مسلمانوں کو واپس کرا کے ہندو بناؤ، یہ ایک تحریک چلی۔ میں نے اس میں تقریر کی تھی اور وہ ساری دنیا میں پہنچی تھی اور ساری دنیا میں پہنچی۔ اس تقریر پر یہ موضوع ختم ہو گیا کہ میں واپس کروں، اب کوئی ہندوستان میرے ہے۔ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ جس دین کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ عرب کا دین ہے، نہیں، اس دین کا سب سے پہلا پتھر ہندوستان کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی آخر الزمان مکے میں پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح نبی اول الزمان ہندوستان کے اندر اللہ نے ان کو جنت سے اتارا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ، ہم ان کو آدم کہتے ہیں، تم ان کو منو کہتے ہو، منو کی اولاد کو تم منش کہتے ہو، ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، ایک ہی آدمی، کوئی دنیا میں آدمی نہیں تھا، نہ رام تھے، نہ راوڑ تھے، نہ کوئی اور تھا، سب بعد میں پیدا ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے منو کس کے اپاسنا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا، جو آپ لوگوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ وہ عبادت اوم کی کرتے تھے۔ اوم کون ہے؟ کہ وہ ایک ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ جانتے نہیں ہیں، ہوا کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی جسم نہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کا کوئی شریر اور جسم نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، ہر نبی یہی عقیدہ دے کر کے آیا ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے نبی، یہ سب سے پہلا پتھر ہندوستان کا غلط سمجھتے ہو، پھر ہم کو کہتے ہو کہ گھر واپسی کرو، کہاں گھر واپسی؟ ہمارا گھر تو یہی ہے، ہم تو کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ جو منو جس کی اپاسنا کرتے تھے، ہم اسی ایک اللہ کی اپاسنا کرتے ہیں، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ لاکھ ہے، بڑے بڑے جو مہنت ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی چند روز ہوئے بتایا کہ جو سب سے بڑا مہنت کشمیر کے ہندوستان میں 6 مہنت ہیں، وہ کشمیر کا مہنت آیا اور یہ سب بڑے بڑے لوگ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب انہیں کے پیر چھوتے ہیں۔ میں آپ نے کہا کہ تقریر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.